تو وہ دور ہی نہیں رہا لکھنے کا، کھٹاکھٹ کھٹاکھٹ موبائل میں سیو کر لیتا۔ پہلے کہتے تھے نیکی کر کنویں میں ڈال، کہتے تھے نہیں کہتے تھے؟ اب یہ مثال غلط ہو گئی، اب نیکی کر یوٹیوب پہ ڈال۔ 1 کلو دال لاک ڈاؤن میں بٹ رہی ہے تو 10 جگہ فوٹو کھینچ رہے ہیں۔ اللہ کے بندے کپڑے ہی بدل لیتا۔ 1 کلو دال 10 جگہ، اور تم بھی کم تھوڑی ہو، نوٹ اگر دے کے جاؤ گے تو ایسے کر کے گن، میرا قرضہ آ رہا ہے جو گن کے دے رہے ہو تم۔ ارے گن کے دینے کا مطلب کیا ہے؟ یہ بھی تو دکھاوا، او لوگوں دیکھو میں نے یہ دیا، او لوگوں دیکھو یہ دیا، او لوگوں یہ دیکھو دیا۔ تو دکھاوے کا نوٹ کیا اگر نماز پڑھو گے تو وہ بھی منہ پہ مار دی جائے گی۔ کچھ لوگ 500 کا نوٹ نیچے رکھتے ہیں، پڑھنے والے شاعر صاحب کا دل خوش ہو جاتا، 500 کا آ رہا دے کے جاتا 10 کا۔ دکھاوا، مسجد میں دے گا 10 روپے دے گا 10، اور امام کو بار بار دیکھے گا، یار میرا نام نہیں آیا بھائی، ابھی نام نہیں آیا، 10 روپے میں نام لے گا، پھر نیکی کا جائے گی تیری۔ 10 روپے میں بچوں کو ٹافی نہیں ملتی ہے، اور اتفاق سے اگر نا ان کا نام آ گیا یا ان کا آ گیا، جو امام صاحب کے سامنے تو ان کا آ گیا، اور جس نے 10 دیے تو ان کا نہیں ہے، تو دل میں مسجد میں قسم کھا گیا تھا، اب تم رہ کے دیکھ لیو ذرا۔ اب چوراہے چوراہے برائے، بولے یار امام ٹھیک نہیں ہے بھائی، وہ بولے کیوں؟ بولے نا ٹھیک نہیں ہے یار، بس لے یہ ہو گیا مفتی۔ اب کیا دور آ گیا یار، کیا زمانہ، 10 روپے کے چکر میں اعلان کرانے کے چکر میں رہے گا اعلان۔ اتنا دکھاوا، اتنا دکھاوا۔ نماز جنازہ میں کھڑا ہوگا، نماز جنازہ میں کسی نے نہیں دیکھا تو تاکہ پتہ چل جائے، خود صف میں ٹینگڑا کھڑے ہوگا، سبے سیدھی کر لیو سبے، اور کچھ ٹینگڑا کھڑا، یہ بھی اس لیے تاکہ لوگ ہمیں دیکھیں۔ کیا دور آ گیا یار، ٹینگڑا کھڑا ہو گیا، سبے سیدھی کر لیو سبے۔ ایک بولے گا کتنی ہو گئی بتائیے، اب اس سے دعا سن لو، دعا۔ حضرت سچ بتاؤں، ایک جگہ جب میں نے نماز جنازہ پڑھائی، پڑھانے کے بعد گرمی لگ رہی تھی، ایک طرف کو ہو گیا، تو ایک صاحب مٹی دینے کے لیے آیا، انہوں نے اٹھائی مٹی اور کافی دیر منہ چلاتے رہے جیسے کئی رسگلے کھا رہے، کافی دیر، اور پھر پھونکی، پھر مٹی ڈالی۔ میں سمجھ گیا اس کے دعا یاد ہی نہیں ہے، کیونکہ اتنا ٹائم ہی نہیں لگتا۔ کافی دیر پڑھتا رہا، ہلتا رہا، پڑھتا رہا، پتہ نہیں کیا پڑھ رہا تھا، لوگوں کو دکھا رہا تھا۔ جب اس نے مٹی دے لی، میں نے پکڑ لیا، میں نے کہا مٹی دینے کی دعا سناؤ۔ بولے آپ کون ہیں؟ میں نے کہا جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے میں ہی ہوں۔ بولے اچھا اچھا آپ ہی ہیں۔ بولے وہ تھوڑی نا دعا کچی ہے۔ میں نے کہا شرم نہیں، اتنی دیر سے تم یہ دانت اور یہ سب مانجھ رہے ہو، تم کھڑے ہو کر کے، کتنی ہے؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔ اور یہ تو 5 منٹ تک جو جھنجھنے ہلاتا رہا، اور تو ہلتا رہا، یوں کر رہا اور تو کر رہا، پھر پھونک مار رہا پھراٹے، پھر تو مٹی ڈال لیا، یہ کون سی دعا ہے؟ جس قوم کو مٹی دینے کی، ابا کو مٹی دینے کی دعا یاد نہ ہو، وہ قوم جنگ میں کٹنے کا علاوہ کیا کرے گی؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔ نماز جنازہ ہوتی ہے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، 8-10 ادھر کھڑے، 8-10 ادھر کھڑے، ان نے ڈنڈا لے کے بھگا دو، آیا کیوں تو؟ بریانی سب سے زیادہ یہی کھائے گا، اس سے پوچھو تو آیا کیوں ہے؟ نماز جنازہ نہیں پڑھ رہا تو کیا مسلمان نہیں ہے؟ اور یہ جائے گی میری بہن، بس پتہ چل جائے تو گھر پہ ہی رونا شروع، اور بچے سے کہے کہ خالو بلا لا ابا کو، خالو مر گئے، بلا لا ابا کو، خالو گئے۔ جیسے ہی اندر گھر میں آیا وہ اور زور سے اس کے ساؤنڈ بڑھ گیا ہے، بولی میرے خالو چلے گئے، خالو گھر چھوڑ گئے۔ کیا ہوا؟ موٹر سائیکل میں تیل ڈلوا لو، میں نے کپڑے نکال دیے پہن لو۔ اس نے بھی جلدی الٹے سیدھے نل پہ دھویا منہ، اور منہ دھو کے موٹر سائیکل پہ دونوں میاں بیوی بیٹھے۔ پہلے ہی گھر کی عورتیں چارپائی پکڑ کے ڈھار رہی تھی، چارپائی پکڑ کے بھائیں بھائیں کر رہی تھی۔ اس نے دروازے سے دوپٹہ پھینکا اور گھومتی ہوئی خالو کی چارپائی پہ پڑاک سے، جتنی رونے والی تھی سب اسی کے منہ کو دیکھ رہی ہے، یہ تو ہماری بھی اماں نکلی، سب کو ہرا دیا۔ ارے خالو تم 2 دن پہلے میرے خواب میں آئے تھے، اور جھوٹی کہیں کی کہ یوں تھا اور تو تھا۔
تھا اور ایسا تھا اور کچھ بھی ایسا. اور وہ خالو کا بھتیجا وہ لال کرسیوں پہ باہر بیٹھا ہوا بیڑی کھینچ رہا. وہ اس سے یہ پوچھو تو آیا کیوں ہے. دوسرا ایک اور آ گیا بیڑی کو, بولے یار اب کے دھانوں میں گھاس بہت ہے بھائی, ابے خالو کو دفنا لو پہلے, بعد میں گھاس وہاں سے نکال لیو. سوچو تو ہو کیا گیا. باتیں ہنسی کی لگ رہی لیکن صحیح ہے. اب جیسے خالو نہا دھو کے جنازہ آیا, اس نے بیڑی پھینکی اور ہاتھ جھاڑے, یہ ہو گیا تیمم. ہاتھ جھاڑے اور جنازے کے ساتھ ساتھ جنازے خالو کی نماز جنازہ ہوئی, ادھر چھٹ گیا بھتیجا, ادھر چھٹ. اس سے پوچھو تو گیا کیوں. خالو کو دفنا کے آیا, بریانی پک رہی تھی, 2 پلیٹ بریانی مار گیا یہ, اور خالو کو اوپر سے نقصان. تم نے کلمہ پڑھا نہیں, ایصال ثواب کیا نہیں, تجھ سے خالو کو فائدہ کیا ملا یہ بتا. اور 2 پلیٹ کھا گیا وہ, نقصان اوپر سے. توبہ 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 توبہ. اور بعض گاؤں میں تیجے 10 میں 40 میں اتنے بھاری ہوتے ہیں جیسے شادی ہو رہی ہے. عورت گوشت چل رہے ہیں صاحب, ایک کوئنٹل عورت پکڑ ہے کہ کوئنٹل عورت. بیچارہ 1 سال سے پہلے وہ علاج کرا رہا تھا, 1 سال سے پہلے علاج ہو رہا, 10,000 ان سے لیے, 5 ان سے قرض مند پہلے ہو گیا. اب دوسرے تیسرے دن تیجا رکھا, کیا کرے, بی رو رہی ہے, اس کا زیور اتارا, بنیے پر رکھ کے آیا, تیجا چل لیا گاؤں میں تیجا. ارے سود پہ پیسے لے کر کے یا اور کسی چیز سے رشوت وغیرہ پہ پیسے لے کر کے تیجا کرنا, 10واں کرنا, 40واں کرنا نہیں. خالی نل کے نل پہ 1 گلاس پانی رکھ دو, 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ کر کے, قل اللہ شریف پڑھ کر کے ایصال ثواب کر دو. سود پہ, سٹے پر ایسے کسی کا گلا گھونٹ کے پیسے لے کر کے لاکھوں روپے سے تیجا کرنے سے بہتر, تیجا کرنے سے بہتر. سمجھ میں آ رہی بات. مگر وہ نہیں کرے گا تو سماج جینے نہیں دے گا, بیچارہ مجبوری کو کرتا, سماج اسے جینے نہیں. اور ایسے منہ پھاڑ پھاڑ کے کھاتے ہیں کہ مت پوچھو. توبہ 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 توبہ. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ کو بھی. اللہ اللہ بات نکل نہ جائے. نماز جنازہ اگر سننا شروع کر دوں نا, ادھر سے ادھر تک آدھے فیل ہو جائیں گے آدھے, اور کہہ دوں نعرہ لگا دے نعرہ, تو جس کی گھٹنے پہ پینٹ پھٹی ہوئی ہوگی وہی کھڑے ہو کے نعرہ لگائے گا. نماز جنازہ کتنی سی ہے یار, کوئی زیادہ بڑی بھی تو نہیں ہے. امام صاحب کے پاس بیٹھ کے یاد کر لو, مگر تم تو خود مفتی ہو, تم کیسے یاد کر لو گے. ایسے مسئلے جھاڑے گا امام صاحب سے, یہ سوچے گا کہ سب سے بڑا مفتی مجھے ہی مان لے. جھوٹے سچے, تیری برائی میری برائی اس کی برائی, ادھر چوکھٹ پہ بیٹھ گیا, ادھر بیٹھک پہ بیٹھ گیا, اور ادھر ادھر. کیا ہے یہ زندگی. نیت باندھی, اللہ اکبر, سبحانہ پڑھو, 1 لفظ بڑھتی ہے, سبحانک اللہم بحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک وجل ثناؤک, یہ لفظ بڑھتی ہے. اللہ اکبر کہہ کے پھر درود پڑھو, پھر اللہ اکبر کہہ کر کے دعا پڑھو, پھر اللہ اکبر کہہ کر کے سلام پھیر دو. اتنی نماز جنازہ. اور دعا, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اتنے بھولے ہیں, اتنے بھولے, یہ دعائی یاد نہیں ہے, نرے بھولے. بس ہے اسی چیز بھولا, باقی مینڈ اتنی کاٹ لے گا. ویسے بھولا نہیں ہے, مینڈ چھوڑی نہیں, کتر کتر کے اتنی کر دی. ویسے بھولا نہیں ہے, بڑے بڑے چکروٹ کاٹ کے وہ مینڈ چھوڑ دی, صبح کو جا کے اب بھی پھاوڑا ٹنگڑا ہی مار رہا. ویسے بھولا نہیں, انہی چیزوں بھولا. بس لڑائی کرنے پہ آ جائے, سگے بھائی کے خون کا دشمن بن گیا. اتنی دیوار کے چکر میں سیدھی ہونے نہیں دیتا. اماں سے کہتا چپ کے بیٹھی رہی ہے, تو آگ لگا رہی گھر میں. اچھا تجھے 9 مہینے پیٹ میں رکھا, 2 سال اس نے تجھے اپنے خون پلایا دودھ کی شکل میں, اور وہ آگ لگا رہی ہے. آگ ہوش کی پیو, ہوش کی. کتنے بچے ہیں جو کہہ دیتے تو ہی آگ لگا رہی ہے. آگ لگاتی تجھے پیدا ہی نہیں کرتی, تیرا گلا گھونٹ کے پہلے ہی مار دیتی. تم جانتے ہو کتنی تکلیف ہوتی ہے جب پیدا ہوتا ہے تو. عورت زندگی اور موت کے درمیان کھڑی ہوتی.
जिंदगी और मौत के दरमियान खड़ी होती है, मौत के दरमियान। एक शख्स ने 9 मरतबा या 7 मरतबा हज कर लिया, समझे, और वो भी 300 मील की दूरी पर से, ऐसा सख्त, ऐसा गर्म रेत पे कांधों पे बिठा के माँ को हज कराया। बड़ा चर्चा हो गया, बड़ा चर्चा। नबी के पास गया, मैं अपनी माँ के हक से अदा हो गया। बोले क्या किया तुमने? कहा मैंने ऐसे ऐसे किया। नबी बोले चल, हक की बात कर रहा। अरे जिस वक्त तू पैदा हुआ था, पेट के अंदर से जब दुनिया पे बाहर आया था, तेरी माँ को जो एक झटका लगा था, उस झटके का भी हक अदा नहीं हुआ। कहां हो आप? पेट में अगर एक रात पथरी हो जाए, पथरी, कमर टेढ़ी लेके घूमता रहता है, टेढ़ी। इस अम्मा से पूछो, 9 महीने पेट में रखा है, बिचारी को ना उठे चैन, ना बैठे चैन, ना खड़े चैन, लचा नहीं जाता, वजन नहीं उठा सकती। इस माँ से पूछो, माँ से, तेरा थूक संभाला, तेरी नाक संभाली, तेरे कीचड़ पोछे, तेरा पेशाब लैट्रिन, और क्या कराएगा? आग लगा दी घर में। बड़ा अक्लमंद आया। जरा सी बात अगर मां ने डांट दी, डपट दी, कोई गुस्से की कह दी, बोले आग लगा दी तूने, आग। जिस दिन तुम बाप बनोगे, इस बाप से पूछो, ये जितने बुजुर्ग हैं, इनका लाल खून काला हो गया कमाते कमाते, लाल खून, इनके हाथों में ठेठे पड़ गई, इनके हाथों में ठेठे। तुम्हें क्या पता है? अब तो हर तरफ पैसा ही पैसा। इन्होंने 2-2 रुपए पे मजदूरी की होगी, 2-2 रुपए पे मजदूरी, 10-10 रुपए पे मजदूरी की इन्होंने, तब तुम्हें पाला। छप्परों में सोए, छप्परों में, तब तुम्हें पाला। इनके पांवों में जूते चप्पल नहीं, ठेठे पड़ गई हैं, ठेठे। इनके पांव ऐसे हो गए जैसे भैंसे के कंधे। तुम्हें क्या पता है? मगर फिर भी तुम्हारे शौक पूरे के। आज तू जवान हो गया, कमा के आ गया, तो अब्बा को नहीं देखता और कहता चुप के बैठे रही हो। होश में आओ, शर्म करो, शर्म। दुआ से याद करना शुरू कर, और इतनी प्यारी दुआ, अल्लाहुम्मा गुफिर li हय्यिना, ऐ अल्लाह हमारे जिंदों की मगफिरत फरमा दे। कितनी प्यारा। व मय्यितना, हमारे मुर्दों की मगफिरत फरमा दे। व शाहिदिना, ऐ अल्लाह जो यहाँ मौजूद है, हाजिर है, उनकी मगफिरत फरमा दे। व गाइबिना, और जो मौजूद नहीं है, उनकी भी मगफिरत फरमा दे। व सगीरना, हमारे छोटों की मगफिरत फरमा दे। व कबीरना, और हमारे बड़ों की मगफिरत फरमा दे। व ज़करना, हमारे मर्दों की मगफिरत फरमा दे। व उसाना, और हमारी औरतों की मगफिरत फरमा दे। यही दुआ याद नहीं हुई है, यही दुआ याद नहीं। बातें इतनी चपड़ 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 चपड़, बातें इतनी याद हो गई, जबान तालू से नहीं लगती बात बात की, मुंह में थूक नहीं रहता, बोलता इतना। व उनसाना, अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फअहयिही अलल इस्लाम, ऐ अल्लाह जब तक मैं जिंदा हूं मुझे इस्लाम पर जिंदा रख। वमन तवफ़ैतहु मिन्ना फतवफ़्फ़हु अलल ईमान, ऐ अल्लाह जब मेरी मौत तो मुझे ईमान नसीब फरमाना। कितनी प्यारी दुआ, नमाज़े जनाजा, वही याद नहीं होती। आज की तकरीर से जो आली जनाब मोहतरम अजमत साहब, इनके वालिद साहब थे हाज अलहाज रियासत हुसैन साहब, अल्लाह उनकी मगफिरत फरमा। अम्मी है तुम्हारी, अल्लाह ताला उनको सब्र अता फरमा। और इनके बड़े भाई जो हैं राशिद साहब, माशाअल्लाह बशरा हैं, दोनों भाई बशरा हैं। और बीच के भाई कौन से, क्या नाम है, कौन से? सादिक हुसैन। कहाँ? अच्छा चलो, अल्लाह ताला इन सब भाइयों में इत्तेफाक और सब्र अता फरमा, और सब बच्चों में भी सब्र अता फरमा, इनकी माँ की उम्र में बरकतें अता फरमा।
سمجھ میں آ رہی؟ آج کے بعد ان باتوں پہ عمل کرو گے؟ بولو کرو گے؟ پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، ارے وہ بات رہ گئی ہے کہ تمہاری دعائیں قبول ہوتی ہیں، اس جگہ کا ایڈریس بتا رہا تھا نا میں، بتا دوں یا چھوڑ دوں؟ وہ بارگاہ کون سی ہے، نام لکھ لو یاد کر لو، جہاں پر دعا قبول ہوتی ہے وہ بارگاہ کوئی اور نہیں، وہ تمہاری ماں تمہارے باپ ہے۔ اگر ماں باپ دعا کر دے تو ماں باپ کی دعا رد نہیں ہو سکتی۔ نبی فرماتے ہیں دعا نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے کسی کی دعا ایسی اعلیٰ حضرت کی طرح ہے، کسی کی دعا ایسی جو غریب نواز کی طرح ہے، کسی کی دعا ایسی جو غوث پاک کی طرح، امام حسن حسین کی طرح؟ ہاں وہ ماں باپ ہے جن کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے۔ نبی فرماتے دعاء الوالدین عن اولادہما کا دعاء النبی عن امتہ۔ نبی فرماتے ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہوتی ہے جیسے مجھ محمد کی دعا میری امت کے حق میں ہوتی ہے۔ واقعی تم بڑے پیار سے سننا، بڑے محبت سے سننا، عمل بھی ایسی کرنا جیسے مجھے انہوں نے شاعر صاحب نے بتایا تھا، اعظم اقبال صاحب نے، انہوں نے میری تاریخ لی، میں حاضر ہوا اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ میرے بولنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ پہلی سیڑھی کہہ رہ گئی ابھی حال کیا ہے؟ اچھا ماشاءاللہ امام صاحب کا بھی جواب نہیں ہے آپ کے، یہ بھی بہت نیک۔ اور دیکھو آدمی ایسی ہونا چاہیے جس پیڑ پہ جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ جھکا ہوا اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے، اور جس پہ پھل نہیں ہوتے وہ، میں خود ان کے گھر گیا ہوں اور ابھی سے کہہ رہے ہیں بولے برسی میں بھی بلاؤں گا، ابھی کھانا کھاتے ہوئے کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ محبت۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، ان کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے پورے پریوار کو سلامت رکھے۔ سارے علماء ہمارے یہ بھی آئے ہیں ماشاءاللہ، اور سب ہمارے بزرگ حضرت ہیں، ناظم صاحب کا بھی جواب نہیں، اور شاعر صاحب اور سب لوگ ہیں، اللہ سب کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے۔ دوسری سیڑھی پر چڑھے، اب ٹائم نہیں لوں گا، حالانکہ پہلی کو بھی پوری رات میں گھما سکتا ہوں، پوری رات میں، الحمدللہ الحمدللہ۔ دوسری سیڑھی پر چڑھے، نبی بولے آمین۔ حضرت جبریل نے دعا کی، اے اللہ اگر کوئی رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے جنت نہ پائے وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ نبی بولے آمین۔ تیسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر کہا آمین۔ حضرت جبریل نے دعا کی، اے اللہ اگر کوئی تیرے محبوب کا نام سنے اور درود نہ پڑھے تو وہ بھی ہلاک ہو جائے۔ نبی بولے میں اس پر کہہ رہا تھا آمین۔ حضرت جبریل کی دعا نبی کی آمین۔ اب درود شریف پڑھو سب لوگ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سینے کو محبت رسول کا مدینہ بنا۔ ان دونوں سیڑھیوں کو پھیلا نہیں رہوں گا، پھیلاؤں گا تو بہت وقت ہوگا، سمجھ میں آ رہی ہے؟ سینے کو کیا بناؤ بولو؟ محبت رسول کا مدینہ۔ کیا بناؤ گے بولو؟ سب بولو کیا بناؤ گے؟ پیچھے والو بھائی بولو محبت رسول کا مدینہ۔ اب شعر سنو اور لکھ لو اور پھر ختم کرتے ہیں۔ کون
کون کہتا ہے، پڑھ دوں، کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو نا، تھک گئے تو بولو سبحان اللہ۔ کون کہتا ہے کہ لفظوں کا خزینہ لکھ دو، بولو یا رسول اللہ۔ کون کہتا دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ لکھ دو، مدینہ لکھ دو، دل کی تختی پہ میری لفظ مدینہ، مدینہ مدینہ، بولو مدینہ، مدینہ لکھ دو۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس میں جو غلطی ہو گئی ہو مولا اپنے حبیب کے صدقے میں معاف فرما دے۔ سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔